أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک ہی کے لیے لائق و زیبا ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. دعائے مغفرت ہو، بخشش کی دعائیں اہل بیت کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین کے لیے. محترم حاضرین، پردہ نشین خواتین، قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو صورتیں رکھی ہیں ان صورتوں میں ایک صورت کا نام سورۃ الجمعہ ہے. جمعہ کے متعلق بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے مکمل ایک صورت نازل فرمائی. جمعہ کی دن کی اہمیت بتانے کے لیے یہ بات ہی کافی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جمعہ کے تعلق سے قرآن مجید میں ایک صورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ جمعہ کی ایک آیت تلاوت کی گئی. اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حکم دے رہا ہے اہل ایمان سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے مخاطب ہے کہ اے ایمان والو، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن تمہیں اذان دی جائے، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف لگو، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو، تجارت کو چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ نے اس دن ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہوتی ہے تو فوراً آ جانا چاہیے. جمعہ کی اذان سے پہلے ہی مسجد میں حاضر ہونا چاہیے اور خرید و فروخت چھوڑ دینا چاہیے. وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان لو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، پھر آگے اللہ نے فرمایا جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے،
فانتشروا فی الارض، تو تم زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو، رزق تلاش کرو، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ یعنی یہ خرید و فروخت تمہیں کتنا چھوڑنا ہے؟ جمعہ کی اذان سے لے کر امام کے سلام پھیرنے تک خرید و فروخت نہیں کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر زمین میں پھیل جانا، اللہ کا رزق تلاش کرنا ہے، یعنی رزق میں کشادگی کے اسباب تلاش کرنا ہے۔ وابتغوا من فضل اللہ، یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ محترم حاضرین، جمعہ کا دن بڑی اہمیت والا دن ہے، بڑی فضیلت والا دن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے متعلق فرمایا، خیر یوم طلعت علیہ الشمس، سورج دنوں میں طلوع ہوتا ہے، ان میں سے سب سے بہتر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کے دن تو یہ ہفتہ واری ایک اجتماع ہے، یہ مسلمانوں کے لیے ایک عید کا دن ہے۔ مسلمان عبادت کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں اور خطبہ سنتے ہیں، اللہ کا ذکر سنتے ہیں، احکام و مسائل سے سنتے ہیں، اور اس میں وہ چیز رکھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ھذا، یعنی یہ دن جمعہ کا دن، عید، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ عید ہے، جعلہ اللہ للمسلمین، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے یہ دن عید کا دن اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ اور یہ کوئی عام عید کے دن نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث میں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ ارشاد فرمایا، جمعہ کا دن سید الایام ہے، سارے دنوں کا سردار ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس طرح پورے سال کے جو 12 مہینے ہیں، 12 مہینوں میں رمضان کو 11 مہینوں پر فضیلت حاصل ہے، رمضان کا مہینہ سارے مہینوں میں افضل ہے، اسی طرح ہفتے کے جو 7 دن ہیں، ان 7 دنوں میں بھی جمعہ کے دن کو فضیلت حاصل ہے، سارے ایام میں فضیلت والا ہے۔ وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، اور یہ دن اللہ کے نزدیک بہت ہی عظمت والا ہے۔ یہاں تک ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی افضل، یعنی عید الفطر سے بھی عظمت والا دن اللہ کے نزدیک یوم الجمعہ ہے، جمعہ کا دن ہے۔ محترم حاضرین، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جمعہ کب سے شروعات ہوئی، کب سے اس کی ابتدا ہوئی۔ سیرت جب ہم پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب ہم پڑھیں گے، مکہ میں جب تک اللہ کے رسول تھے، جو 13 سال مکے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے، وہاں اللہ کے رسول نے جمعہ قائم نہیں، ایک بھی جمعہ اللہ کے رسول نے وہاں نہیں پڑھی۔ جب ہجرت کر کے مدینہ آنے لگے، اور جب مدینہ کے بالکل قریب پہنچ گئے، جہاں آج مسجد قباء مسجد کے پاس جب اللہ کے رسول پہنچے، وہاں اللہ کے رسول کچھ دن قیام بھی کیے، ٹھہرے رہے کچھ دن تک وہاں پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک مسجد کی تعمیر کی، مسجد قباء کی پہلی مسجد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تعمیر کی مسجد نبوی سے پہلے، وہ مسجد قباء۔ مسجد قباء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اس کی بنیاد رکھی۔ وہ کون سا دن تھا؟ وہ جمعرات کا دن تھا۔ جمعرات کے دن اللہ کے رسول نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی، اور دوسرے دن جمعہ کے دن اللہ کے رسول مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ صبح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف نکلے، ابھی راستے میں ہی تھے کہ جمعہ کا وقت ہو گیا، تو اللہ کے رسول نے راستے میں ہی، ایک قبیلہ ہوتا ہے قبیلہ بنو سالم، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جمعہ اللہ کے رسول نے وہاں ادا کی۔ جتنے بھی صحابہ اکرام جو آپ کے ساتھ ہجرت میں یا مدینہ کے قریب جنہوں نے بھی آپ سے ملاقات کی، پھر آپ کی صحبت میں رہنے لگے، وہ تمام صحابہ اکرام اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، اور وہ پھر جمعہ کے دن قبیلہ بنو عوف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے بھی پہلے وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جمعہ کی نماز ادا کی، پھر یہاں سے اس کی ابتدا شروع ہو گئی۔ تو مدینہ آنے سے پہلے یہ جمعہ کا قیام شروع ہو گیا۔ اور اسی طرح جمعہ کی بہت زیادہ فضیلتیں، بہت زیادہ اس کی خصوصیات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ وہ دن ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن پیدا کیا، اور اسی دن اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں ڈالا، اور یہی وہ دن ہے جمعہ کا ہی دن جس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ دنیا میں آنے کا، ان کے پیدا ہونے کا، جنت میں جانے کا، آدم علیہ السلام کے، یہ جمعہ کا ہی دن ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا، قیامت جب قائم ہوگی وہ جمعہ کا دن ہی ہوگا، قیامت بھی جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ اور جمعہ کا یہ دن
امت مسلمہ کے لیے ایک عید کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک عطیہ ہے، اللہ کی جانب سے ایک انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو یہ عطا فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، ترتیب کے اعتبار سے ہم دنیا میں سب سے آخر میں آئے ہیں، ہمارے سے پہلے بہت سے انبیاء کرام آئے اور ان کی امتیں آئیں، بہت سے قومیں گزری ہیں، بہت سی امتیں بہت سی قومیں ہم سے پہلے گزری ہیں، ہم سب سے آخری امت ہے، امت محمدیہ دنیا میں سب سے آخری امت ہے، لیکن قیامت کے دن امت محمدیہ سب سے پہلے ہوگی، وہاں سب سے پہلے جنت میں جانے والی امت محمدیہ ہوگی، جن کا حساب و کتاب سب سے پہلے ہوگا امت محمدیہ ہوگا، جو پل صراط پہ سے سب سے پہلے گزریں گے وہ امت محمدیہ ہوگا۔ تو ہم دنیا میں سب سے آخر میں آئے ہیں، لیکن قیامت کے دن ہم سب سے پہلے ہوں گے، نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن بہت سی قوموں کو عطا کرنا چاہا، لیکن وہ لوگ اختلاف کر بیٹھے، اس کی جانب ہدایت نہیں پائے، لیکن اللہ نے ہماری خاص طور پر رہنمائی فرمائی جمعہ کے دن۔ اللہ نے یہودیوں کو دیا، اللہ نے نصارہ کو یہ دین دیا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، وہ ہم سے پیچھے ہو گئے، امت محمدیہ سبقت کر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن خاص طور پر امت محمدیہ کی رہنمائی فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو جمعہ کا دن عطا فرمایا۔ ہمارے بعد ہی ہفتے کا دن آتا ہے، جمعہ کے بعد ہی ہفتہ آتا ہے جو یہودیوں کا دن کہلایا، اسی کے بعد اتوار آتا ہے جو نصارہ کا دن کہلایا، ان کے لیے عبادتوں کا ایک دن مختص ہوتا تھا، یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن، نصارہ کے لیے اتوار کا دن، امت محمدیہ کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی جانب خاص طور پر رہنمائی فرمائی۔ محترم حاضرین، جمعہ کا دن وہ دن ہے جو آدمی اس کا اہتمام کر لے، جمعہ کے دن کا اہتمام کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ کفارے کا دن ہے، گناہوں سے چھٹکارے کا یہ دن ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی جمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، کہ 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرنا، ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کا اہتمام کرنا، ایک رمضان سے لے کر آنے والے رمضان تک کا اہتمام کرنا، یہ گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچیں، کبیرہ گناہوں سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اور ایک حدیث میں ابن ماجہ کی حدیث ہے یا ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن جو لوگ مسجد کو آتے ہیں، عبادت کے لیے آتے ہیں، وہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو بے مقصد ہوتے ہیں، جن کے پاس کوئی مقصد نہیں، نہ ہی انہیں نصیحت حاصل کرنے کا، نہ ہی اپنے ایمان کو تازہ کرنے کا، نہ ہی ثواب حاصل کرنے کا، بس عادتاً رسماً وہ آتے چلے جاتے ہیں۔ تو ایک بے مقصد لوگ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہی چیز عطا فرماتا ہے جس مقصد کے ساتھ وہ آئے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دعا و مناجات کے لیے آتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے گریہ گزاری کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ چاہے تو انہیں عطا فرمائیں، چاہے تو اللہ تعالیٰ انہیں محروم فرمائیں۔ تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو خاص طور جمعہ کا اہتمام کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، اچھی اس کا اہتمام کرتے ہوئے وقت سے پہلے آتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، خطبہ خاموشی سے سنتے ہیں، کسی کی گردنوں کو پھاندتے ہوئے نہیں آتے، اور یہ وہ لوگ ہیں جس کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے اس جمعہ سے لے کر آنے والے جمعہ تک اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ مزید 3 دن کا اضافہ، یعنی 10 دن کے ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو خاص جمعہ کا اہتمام کرتے ہوئے جمعہ کو آتے ہیں۔ یہ دن ہے جمعہ کا دن۔ اس کی فضیلت میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جو شخص، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جمعہ کے دن انتقال کر جائے یا جمعہ کی رات میں انتقال کر جائے، اللہ تعالیٰ اسے قبر کے فتنے سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر دیتا ہے، قبر کے عذاب سے، قبر کے فتنے سے اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے۔ جو آدمی جمعہ کے دن انتقال کرے یا جمعہ کی رات انتقال ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو، نیک عمل والا ہو، ورنہ جمعہ کے دن بہت سے کفار بھی مرتے ہیں، بہت سے مشرکین بھی مرتے ہیں، ان کے لیے فضیلت نہیں ہے، بلکہ صاحب ایمان کے لیے فضیلت ہے، عمل صالح کرنے والوں کے لیے فضیلت ہے کہ جمعہ کے دن اگر وہ انتقال کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کر لیتا ہے۔ محترم حاضرین، جمعہ کے بہت زیادہ فضائل ہیں،
اپنی جگہ ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو جمعہ کے دن کن چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، جمعہ کے دن کن آداب کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ان میں سے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جمعہ کے دن آدمی غسل کرے، اچھے لباس کا اہتمام کرے، خوشبو کا استعمال کرے، تیل کا استعمال کرے، سرمے کا استعمال کرے۔ یہ وہ چیز ہے، ایک ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، کہ ہر بالغ مسلمان پر، ہر بالغ آدمی پر جمعے کے دن کا غسل کرنا ضروری ہے، واجب قرار دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام اس کا اہتمام کرتے تھے، خصوصی طور پر اس کا اہتمام کرتے تھے۔ ضروری ہے کہ آدمی غسل کرے، غسل کا اہتمام کرے۔ بعض محدثین یعنی سنت مؤکدہ قرار دیتے ہیں۔ خود حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ان کے پاس آئے اور آ کر پوچھنے لگے، سوال کرنے لگے، فتویٰ مانگنے لگے کہ کیا جمعہ کے دن غسل کرنا ضروری ہے، واجب ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے، لیکن ایک بات میں تمہیں بتاتا ہوں۔ پھر وہ ایک بات بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، مسجد نبوی بہت ہی مختصر تھی، چھوٹی تھی، چھت بھی نہیں تھا، چھپروں کا یعنی پتوں کا وہ چھت تھا، لوگ بہت زیادہ محنت مزدوری کرتے تھے، یعنی ان کے پاس مال وسائل کی کمی تھی، کپڑوں کی کمی تھی، موٹا کپڑا پہنتے تھے، محنت مزدوری کرتے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا، لوگ محنت مزدوری کرنے کے بعد جب مسجد آئے، مسجد تنگ تھی، گرمی کا موسم تھا، پسینے سے شرابور ہونے لگے، پسینے سے بدبو پھیلنے لگی، لوگ ایک دوسرے سے تکلیف محسوس کرنے لگے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن غسل کیا کرو، غسل کر کے آیا کرو، اچھے کپڑوں کا اہتمام کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حکم دیا۔ بعد میں لوگوں کے حالات بہتر ہو گئے، محنت و مزدوری کے وہ کام نہیں رہے، اور کپڑے بھی ایک سے ایک عمدہ کپڑے پہننے لگے۔ صحابہ کرام ہی کی دور کی بات ہو رہی ہے، اور مسجد نبوی بھی ایک کشادہ ہو گئی، تو اب وہ کیفیت باقی نہیں رہی کہ ایک دوسرے کو تکلیف ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی غسل کرتا ہے بہتر ہے، کیوں یہی سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن غسل کرنے کے تعلق سے یہ بشارت بھی سنائی ہے کہ جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرے، صاف ستھری پاکی کا اہتمام کرے، خوشبو کا استعمال کرے، وقت سے پہلے مسجد آئے، نوافل کا وہ اہتمام کرے، خطبہ وہ غور سے سنے، کسی کو تکلیف نہ دے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی کہ اس جمعہ سے لے کر آنے والے جمعہ تک اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ غسل کے تعلق سے یہ چیز اہم ہے۔ اسی طرح جمعہ کے دن دوسرا ایک کام جو ہمیں کرنا ہے، نوافل کا اہتمام کرنا ہے۔ جمعہ کا دن بڑے یعنی عبادت کا یہ دن ہے، مسلمانوں کے لیے عبادت کا یہ دن ہے، اس کا خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ وقت سے پہلے مسجد کو آنے کی کوشش کرنا چاہیے، خطبے سے پہلے، اذان سے پہلے مسجد کو آنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اس میں جتنی ہو سکے نوافل کا اہتمام کرے۔ دو رکعت کے تعلق سے آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں اتنا آپ پڑھیں، یا کم سے کم 2 رکعت پڑھیں، کم سے کم 2 رکعت پڑھیں۔ اگر خطبہ چل بھی رہا ہو، خطبہ امام خطبہ دے بھی رہا ہو، تب بھی جب آپ مسجد آئیں 2 رکعت پڑھ کر ہی آپ مسجد میں بیٹھیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی مسجد میں تشریف لائے اور بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اٹھو، 2 رکعت نماز پڑھ کے، 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے بیٹھو۔ اللہ کے رسول نے دوران خطبہ انہیں اٹھایا اور 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ تو کم سے کم آدمی 2 رکعت پڑھے، یا وقت سے پہلے جب آئے جتنا ہو سکے وہ نوافل کا اہتمام کرے۔ اور پھر جمعہ کے بعد کتنی پڑھنی چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب جمعہ ختم ہو جائے 4 رکعت پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر کو جاتے جمعہ کے دن تو 2 رکعت پڑھتے تھے۔ تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تعلق سے کہتے ہیں کہ اگر آدمی جمعہ کے بعد مسجد ہی میں سنت پڑھنا چاہے وہ 4 رکعت ادا کرے، اگر وہ گھر میں جا کر ادا کرنا چاہے تو 2 رکعت سنت ادا کرے۔ تو اس جمعہ کے تعلق سے یہ نوافل کا اہتمام بھی ہونا چاہیے۔ اور جمعہ کے دن وقت سے پہلے آنے کا اہتمام کرنے کے تعلق سے احادیث میں کیا بات بتائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جمعہ کے دن پہلی ساعت میں پہلے وقت آ جائے، پہلا اگر وہ آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 اونٹ ذبح کرنے کے برابر اسے ثواب ملتا ہے، 1 اونٹ کی قربانی کے برابر اسے ثواب ملتا ہے۔ پھر جو دوسرے مرحلے میں آتا ہے اس کے لیے 1 گائے کی قربانی کا ثواب ہے،
جو تیسرے مرحلے میں آتا ہے اس کے لیے ایک بکری قربانی کرنے کا ثواب ہے، جو چوتھے مرحلے میں آتا ہے اس کے لیے ایک مرغی قربانی کرنے کا یعنی اس کے صدقہ کرنے کا ثواب اسے ملتا ہے، جو پانچویں مرحلے میں آتا ہے یہاں تک حدیث میں بتایا گیا کہ ایک انڈے کے برابر یعنی صدقہ کرنے کا اسے اجر و ثواب ملتا ہے، یعنی جو وقت سے پہلے آئے، پہلی ساعہ میں آئے، پہلے اس کا قدم مسجد میں ہو، ایسے شخص کے لیے تو اونٹ کی قربانی کا ثواب اسے ملتا ہے۔ پھر جب مؤذن اذان دیتا ہے جمعہ کے دن تو فرشتے دفتر بند کر دیتے ہیں، رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور وہ لوگ بھی خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ بدنصیبی ہے کہ ایک انسان خطبہ شروع ہونے کے بعد آتا ہے یا اذان ہونے کے بعد آتا ہے اور اس کا نام فرشتوں کی رجسٹر میں نہیں لکھا جاتا۔ جمعہ تو ہو جاتا ہے لیکن جمعہ کا اجر و ثواب میں کمی ہو جاتی ہے کہ آپ وقت سے پہلے آنے کا اہتمام کریں کہ فرشتوں کی گواہی آپ کے حق میں ہو جائے، فرشتوں کے رجسٹر میں آپ کا نام درج ہو جائے اور آپ ایک صدقے کے برابر آپ کو ثواب ملتا رہے۔ اسی طرح جمعہ کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ خطبہ وہ غور سے سنے، توجہ کے ساتھ سنے، کیونکہ یہ اجتماع المسلمین ہے، مسلمانوں کا یہاں اجتماع ہوتا ہے، یہاں عقائد کو سنوارا جاتا ہے، عقائد کو مضبوط کیا جاتا ہے، نیک اخلاق، اچھے اخلاق انہیں سکھائے جاتے ہیں، جنت جہنم کا انہیں تعلق سے انہیں بتایا جاتا ہے، ان کے عقیدوں کی اصلاح ہوتی ہے، جو گناہ وہ کرتے ہیں گناہوں سے انہیں باز رکھا جاتا ہے۔ یہ تعلیمات آپ کو کہاں سے ملتے ہیں؟ جمعہ کے دن ہی سے ملتے ہیں۔ غور سے خطبہ سننے کی بھی تعلیم دی گئی ہے۔ صحابہ کرام کے چہرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتے تھے، تو یعنی چاہیے کہ خطیب کی طرف اپنے چہرے ہونا چاہیے جمعہ کے دن خصوصاً۔ اور اس میں دیکھیں آپ جب جمعہ کو آتے ہیں ہو سکتا ہے ہمارے ایمان میں اتنی مضبوطی نہ رہی ہو، لیکن خطبہ سنتے ہیں، نصیحت سنتے ہیں، وعظ کی باتیں سنتے ہیں، قرآن حدیث کی باتیں سنتے ہیں، ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمارا جذبہ ویسا نہیں رہتا جیسا پہلے تھا، جمعہ سے پہلے جو جذبہ تھا جاتے ہوئے وہ جذبہ نہیں رہتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کس قدر احسان ہے کہ ایک انسان ہے، انسان نصیحتوں کو بھول جاتا ہے۔ آج جو کیفیت ہوتی ہے خطبہ سننے کے بعد جو عمل کا جو جذبہ رہتا ہے وہ مان پڑ جاتا ہے، وہ آنے جیسے دن گزرتے ہیں، وقت جیسا گزرتا ہے، آدمی مشغولیات میں مصروف ہو جاتا ہے، نصیحتوں کو بھلا بیٹھتا ہے۔ لیکن پھر جیسے ہی جمعہ آتا ہے لوگ پھر جمع ہوتے ہیں، پھر ان کے ایمان کی تازگی ہو جاتی ہے۔ آج جو ہمارے دین سے جو وابستگی ہے، ہم دین سے جو جڑے ہوئے ہیں، یہ خطبہ جمعہ کی بدولت ہے، یہ خطبہ جمعہ کی دین ہے جو آج ہمارا دین سے رشتہ مضبوطی سے جمع ہوا ہے۔ ہمارا علم کا جو مستویٰ ہے، ہمارے علم کا جو معیار ہے، دین کے تعلق سے ہم جو جانتے ہیں، ہم نماز کے تعلق سے جو جانتے ہیں، روزوں کے تعلق سے جو جانتے ہیں، احکام و مسائل ہم جو جانتے ہیں، شاید کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو الگ سے علم حاصل کرتے ہوں۔ بہت سے لوگوں کا علم جمعہ ہی سے ہوتا ہے، جمعہ ہی سے انہیں دین کے تعلق سے علم حاصل ہوتا ہے۔ تو لہذا خطبہ جمعہ کو کوئی معمولی نہ سمجھے، وہ وقت سے پہلے مسجد کو آنے کی کوشش کریں، غور سے توجہ کے ساتھ وہ خطبہ سننے کی کوشش کریں۔ اسی طرح جمعہ کے دن ایک پانچویں چیز یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے، کیونکہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ ساعہ، اس میں ایک گھڑی اللہ تعالیٰ نے ایسے رکھی ہے، آدمی جو کچھ اس میں مانگتا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے، اسے وہ چیز اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا۔ جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے ایک گھڑی ایسی رکھی ہے کہ آدمی اس وقت کو پا لے، اس میں اگر نماز پڑھ لے، اس میں اللہ تعالیٰ سے اگر کچھ مانگ لے، اللہ تعالیٰ ضرور سے وہ چیز عطا فرماتا ہے۔ اسے ساعۃ الاجابہ کہتے ہیں، یعنی دعا کی قبولیت کا ایک وقت جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، لیکن وہ وقت کتنا ہے؟ اللہ کے رسول نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا وہ بہت ہی مختصر وقت ہے۔ وہ کب ہے؟ اس کے تعلق سے ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا فَالْتَمِسُوا فِيهَا، یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے تلاش کرو عصر کے بعد کے مرحلے میں، عصر کے بعد کا جو وقت ہے اس میں تم اسے تلاش کرو۔ سلف صالحین جمعہ کے دن بعد نماز عصر مسجد میں بیٹھ جاتے تھے، دعاؤں میں مشغول ہو جاتے تھے، کثرت سے دعائیں کرتے تھے، خصوصاً مغرب سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، غروب آفتاب سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، وہی وقت اسلاف کرام بہت زیادہ اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اسی طرح جمعہ کے دن ایک ادب یہ بھی ہے کہ آپ جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ قرآن مجید کی عظیم سورت ہے سورۃ الکہف، جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے
اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کو اس جمعہ سے لے کر آنے والے جمعہ تک ایک نور اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے، ایک روشنی اللہ تبارک تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ جو آدمی سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، سورہ کہف کی تلاوت کرنا یہ ایسی چیز ہے جو فتنوں سے بچاتی ہے، خصوصاً دجال کے فتنے سے وہ شخص محفوظ رہتا ہے جو آدمی سورہ کہف کا کثرت سے اہتمام کرتا ہے۔ اسی طرح جمعہ کے دن یہ بھی حکم دیا گیا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جمعہ کا دن بہت ہی عظیم دن ہے، تو اس میں چاہیے بندے کو کہ جمعہ کا بھی وہ اہتمام کرے اور پورا دن کسی بھی وقت وہ اپنی زبان پر اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ وہ الفاظ ہے جو اللہ کے ذکر کے الفاظ ہیں۔ چلتے پھرتے جمعہ کے دن اس کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں اس کا حکم دیا ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کہ تم کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اسی طرح جمعہ کے دن ایک ادب یہ بھی ہے کہ آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھے۔ جمعہ کے دن کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کا دن وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جمعہ ہی کا وہ دن ہے جس میں سور پھونکا جائے گا، جمعہ کا ہی وہ دن ہے جس میں لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، قبروں سے اٹھائے جائیں گے، میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے، جمعہ کا وہ دن ہے۔ اسی طرح اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تم مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، کثرت سے تم مجھ پر اس دن درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو جمعہ کے دن کثرت سے درود بھی پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح جمعہ کے دن چند چیزوں سے بچنا بھی چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک تو جمعہ چھوڑنے سے بچنا چاہیے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آدمیوں کو چاہیے، قوموں کو چاہیے کہ وہ جمعہ کے دن جمعہ کا اہتمام کرنے سے یعنی اس کو چھوڑنے سے بچے، ورنہ ایسا ہوگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا۔ آدمی اگر 3 جمعہ لگاتار چھوڑ دے، اس کے دل پر مہر لگا دی جائے گی، وہ غافلوں میں سے شمار کر دیا جائے گا۔ آدمی کو یعنی اس کے ایمان کی مٹھاس اسے نصیب نہیں ہوگی، وہ ایک مسلمان ہے، وہ ایک مومن ہے، اس چیز کا بھی احساس اس سے نکل جائے گا اگر وہ جمعہ کو چھوڑ دے۔ تو جمعہ کوئی عام چیز نہیں ہے، عام دن نہیں ہے، اس کا خصوصی طور پر مسلمانوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح جمعہ کے دن جب آئیں پہلی صفوں کو پہلے مکمل کریں، پھر بعد میں آنے والے بعد کی صفوں کا اہتمام کریں۔ ایسا نہ ہو کہ بعد میں آنے والا شخص پہلی صف میں آ کر بیٹھے، لوگوں کی گردنوں کو باندھتے ہوئے، لوگوں کو ہٹاتے ہوئے آگے آئے گا، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک صحابی مسجد میں جمعہ کے دن آئے ہیں، تاخیر سے آئے ہیں، لوگوں کی گردنوں پہ یعنی آگے ہی صف میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اجلس فقد آدیت، وہیں پر بیٹھ جاؤ، تم نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے جمعہ کے دن اگر مجھے مسجد میں جگہ نہ ملے، گرم صحن میں بیٹھ جانا میرے لیے اچھا ہے، میرے لیے پسندیدہ ہے، بنسبت یہ کہ میں لوگوں کی گردنوں کو باندھتے ہوئے آگے چلا جاؤں۔ تو یہ صحابہ کرام یہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن چھوڑ دینا میرے لیے پسندیدہ ہے کہ میں لوگوں کو تکلیف پہنچاؤں، یعنی جمعہ کے دن مسجد میں تاخیر سے آ کے لوگوں کو جو تکلیف پہنچاتے ہیں بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہے، خطیب کو آپ ڈسٹرب کرنے کا ایک طریقہ ہے، تو لہذا ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح جمعہ کے دن جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت چھوڑ دو۔ جمعہ کے دن جیسے ہی اذان ہو جاتی ہے، وہاں سے لے کر امام کے سلام پھیرنے تک تجارت کرنا، کاروبار کرنا حرام ہے، بالکل حرام ہے کہ جو آدمی جمعہ کی اذان سن کر بھی کاروبار کرتا ہے۔ لوگ تاخیر سے آنے کو معمول سمجھتے ہیں، ابھی اذان ہوئی ہے، ابھی 1:15 ہو رہا ہے، ابھی 1:30 ہو رہا ہے، فلاں وقت میں جماعت ٹھہرنے والی ہے، جب آئیں گے جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ جمعہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ آپ کی ضمیر، آپ کے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے کہ آپ کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ آپ جمعہ کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس پر آپ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس طرح لوگوں کو تکلیف دینے سے، خصوصاً جمعہ کے وقت تجارت کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ ایسے وقت میں تجارت کرنا حرام کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح لغو چیزوں سے آخری بات یہ ہے کہ جمعہ کے دن لغو چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ لغو کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ایک شخص کا اپنے صاحب سے، اپنے ساتھی سے یہ کہنا
کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو، والامام یخطب، کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو ایسے وقت میں آپ اپنے ایک ساتھی سے یہ کریں انصت، خاموش رہو، فقط لغو، تو اس نے لغو کیا، یعنی کسی کی خیر خواہی بھی کرنا لغو میں شامل ہے، یعنی اس جمعے کے ثواب میں کمی کا باعث ہے کہ آپ کسی سے کہہ رہے ہیں کہ خاموش رہو۔ ایک تو آدمی، دوسرا آدمی جو اپنی مصروفیت میں ہے، جمعہ کو اہمیت نہیں دے رہا ہے، یا کوئی بچے ہیں جمعہ کے دن کھیل رہے ہیں، آپ انہیں کہہ رہے ہیں خاموش بیٹھ جاؤ، تو آپ غلط کر رہے ہیں۔ کسی کی خیر خواہی بھی جمعہ کے دن آپ مسجد میں بیٹھ کر نہیں کر سکتے۔ لوگوں میں بہت سی چیزیں پائی جاتی ہیں، تاخیر سے آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مصافحہ کرتے ہیں، اور سننے والا سلام کا جواب دیتا ہے، آپ سلام کا جواب نہیں دے سکتے، آپ کسی سے مصافحہ نہیں کر سکتے، آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ خاموش بیٹھ جاؤ، آپ فون کا استعمال نہیں کر سکتے، عام وعظ و نصیحت میں آپ کر سکتے ہیں، لیکن جمعہ کا دن جب امام خطبہ دے رہا ہو ایسے وقت میں فون کال اٹھانا، فون کے میسیج کا ریپلے دینا، یا فون دیکھنا، یا اپنے کپڑوں سے کھیلنا، یا اسی طرح جائے نماز پر لکیریں بنانا، یا اپنے ساتھیوں سے گفتگو کرنا، یا اونگنا، یا سونا، یہ تمام چیزیں لغو میں شامل ہیں، تو اس کے اجر و ثواب میں کمی کر دی جائے گی جو جمعہ کے دن ایسی حرکت کرتا ہے یا ایسا کوئی مشغلہ اختیار کرتا ہے۔ تو ایسی تمام چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں جمعہ کے دن کا اہتمام کرنے والا بنا، اس کا جو اجر و ثواب ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر قائم رکھے، جب تک ہمیں رکھے دنیا میں رکھے ایمان و عمل کے ساتھ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہمارا خاتمہ فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ غفور رحیم۔